الحمد لله الذي جعل كلمة الحق سراجا ونصب الدعاة إلى الخير منارا والصلاة والسلام على من دعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی وحدت کا اعلان محمد ہے، اللہ کی وحدت کا اعلان محمد ہے، قرآن کے پاروں کا عنوان محمد ہے، گل ہے سارے صحابہ گلدان محمد ہے، گل ہے سارے صحابہ گلدان محمد ہے، ہر پھول کی خوشبو کی ہر پھول کی خوشبو کی مسکان محمد ہے۔ واجب الاحترام، قابل صدر احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء اکرام، معززین علاقہ اور غیرت مند باوفا نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے علاقے میں ہونے والے پیغمبر انقلاب سے عنوان مبارک بارونق روح پرور اجتماع میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ عنوان ہے پیغمبر انقلاب، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب اس تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب اس دنیا کا تاریخی انقلاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب انقلابوں میں انقلابی انقلاب تھا۔ جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں ان کے انقلاب لانے کے بعد ان کے انقلاب آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا ہے، یا اس انقلاب کی تاثیر ختم ہوتی گئی ہے، یا وہ انقلاب تھا تو صحیح مگر آگے نہیں بڑھ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب نہ وقت کے ساتھ گھٹا ہے نہ بدلا ہے، بلکہ یہ وہ عظیم الشان انقلاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مخصوص علاقے میں تھا، اس کے بعد یہ محدود علاقے میں تھا، اور چلتے چلتے یہ لامحدود علاقوں میں پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا بھی انقلاب باقی نہیں رہا۔ آپ دیکھیے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی انقلابی ہے، ہر نبی انقلاب لایا ہے، ہر نبی کی بات انقلاب، ہر نبی کی دعوت انقلاب، ہر نبی کی پیغام انقلاب۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، کیا ان باقیوں کا انقلاب باقی تھا؟ نہیں۔ کہیں پر باقی تھا؟ نہیں۔ اس کے وجود باقی تھا؟ نہیں۔ اس کے کچھ اثرات باقی تھے؟ نہیں۔ اس کے کچھ چیزیں باقی تھی؟ نہیں۔ جب وہ موجود ہوتا تو امام انقلاب نہ آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پہلے والے سارے انقلاب بدل گئے تھے۔ محترم سامعین، جب محمدی انقلاب آ گیا، بیت اللہ کو بتوں سے صاف کر دیا، انقلاب آ گیا، بت ٹوٹ گئے، انقلاب آ گیا، مشرک بھاگ گئے، انقلاب آ گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو بلاؤ، بلال آ گیا۔ کہاں؟ آقا بلایا تھا، فرمایا جی ہاں بلایا تھا۔ کوئی حکم ہے؟ فرمایا حکم ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فرمایا چڑھ جا۔ کہاں چڑھو؟ فرمایا بیت اللہ کے چھت پر چڑھ جا۔ کیوں چڑھو؟ فرمایا آذان دے دو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگ اور بھی بہت تھے، کسی سردار کو کہتے چڑھ جا، کسی بڑے آدمی کو کہتے چڑھ جا، کسی امیر کو کہتے چڑھ جا۔ اس لیے جس کے گلے میں رسی ڈال کر گلیوں میں گھسیٹتے تھے اس کو کیوں کہاں چڑھ جا؟ اس لیے کہاں چڑھ جا تاکہ دنیا کو تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ عام پیغمبر نہیں ہے، یہ پیغمبر انقلاب ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بلال رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے چھت پر چڑھ گئے۔ تیرے میرے لیے وہاں پاؤں رکھنا بھی گستاخی ہے۔ بلال آذان دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کل تک اس آواز کو جو لوگ سننا نہیں چاہتے تھے اس کو یہاں سے نکال دیا گیا، اس کلمے کے جرم میں اس کو یہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ اس وطن سے چھوڑ بیٹھے تھے، وہ آج واپس آ کر اس وطن پہ نجی، اس جگہ پر کھڑے ہو کر آقا نجی غلام کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ اس وقت سے لے کر آج تک بیت اللہ کی صدا کوئی نہیں رہ سکا۔ وہ انقلاب ختم نہیں ہوا ہے، وہ انقلاب جاری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔